بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وبلغنا علی رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ عموماً اور خلفائے راشدین خصوصاً انسانی عظمتوں کے وہ مینار نور ہیں جن سے قیامت تک کی آنے والی نسلیں رشد و ہدایت حاصل کرتی رہیں گی۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن جن خصوصیات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممتاز کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیادار ایسے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر ایسے تھے کہ حضور نے یک کے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دے دیں۔ جب آپ کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ خوش نصیب ایسے کہ زبان رسالت سے زندگی میں شہادت اور وصال کے بعد جنت کی خوشخبری سنی۔ آپ کا نام عثمان اور کنیت ابو عمر اور ذوالنورین لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت نبوی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک عرب میں مقتدر شخصیت تھے، سب سے زیادہ امیر تھے، دولت مند تھے، عرب میں ممتاز شخصیت تھے اور حسن و جمال، لطافت و نزاکت میں اس قدر حسین تھے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب آپ کی عمر مبارک 34 سال ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، آؤ آج تمہیں اللہ کے محبوب کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضور کی نگاہ حضرت عثمان پر پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں جھک گئی، پیشانی جھک گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ عثمان مسلمان ہو گئے ہیں تو کفر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، کفر کی دنیا میں آگ لگ گئی۔ جب آپ کے چچا کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اے بھتیجے تو بے ایمان ہو گیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو بہت ڈرایا، آپ کو بہت دھمکایا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا، میں تجھ سے جائیداد ضبط کر لوں گا، مال و دولت چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا اے چچا جائیداد بھی تجھے مبارک ہو، مال و دولت بھی تجھے مبارک ہو، جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ آ جائے، جن کے دل میں حضور کی محبت آ جائے، وہاں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے تو وہاں دھمکیاں اثر نہیں کر سکتی۔ چچا جائیداد بھی تجھے مبارک ہو، مال و دولت بھی تجھے مبارک ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر تیرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے تو سب کچھ تیرا ہے، اگر تیرا ایمان کامل نہیں تو قدم قدم پہ ٹھوکرے ہیں۔ اے چچا اب میرے اندر دامن مصطفیٰ آ گیا ہے، حضور کی محبت آ گئی ہے،
اب جائیداد بھی تجھے مبارک ہو، مال و دولت بھی تجھے مبارک ہو۔ اب وہ غصہ آ گیا، آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ کے چچا نے کہا حسین و جمیل شہزادہ گمراہ ہو گیا، اب میں اس کو سزا دوں گا، اس پر تشدد کروں گا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی پر تشدد کیا اور آپ کو ایک بند کوٹری میں بند کر دیا اور کھانا پینا بھی آپ کا بند کر دیا، اور فرمایا اور کہا اے عثمان اب تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے۔ آپ نے کہا ہے چچا دان تو جا سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے چچا ساری باتیں منظور ہیں لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا نامنظور ہے۔ یہ نگاہ ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر اسلام کی شان پوچھنی ہے تو سیدنا عثمان غنی سے پوچھو، اگر اسلام کی شان پوچھنی ہے تو سیدنا بلال حبشی سے پوچھو۔ جب حکم بن آس کے ظلم کے تمام حربے استعمال کر کے اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کہا اے بھتیجے تیرا جذبہ میرے ظلم کے آگے ڈٹ گیا، تیرا جذبہ میرے ظلم کے آگے غالب آ گیا، جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں بے تکلفی سے تشریف فرما تھے۔ حضور کی پنڈلیاں مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اجازت لی اندر آگے، حضور اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، پھر بھی حضور اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں چادر مبارک سے ڈھانپ لی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ حضور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کی کیفیت میں تبدیلی نہیں کی، جب عمر فاروق آئے آپ نے اپنے بیٹھنے کی کیفیت میں تبدیلی نہیں کی، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کی کیفیت میں تبدیلی کر لی اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ حیا میں حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا تھا، یعنی صحابہ حضور سے حیا کرتے تھے اور حضور عثمان سے حیا کرتے تھے، یعنی مقام حیا میں صحابہ حضور کے طالب تھے اور سیدنا عثمان غنی آپ کے مطلوب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال قیامت کے دن عثمان کا حساب نہ لینا، کیونکہ عثمان بڑا شرمیلا ہے، یہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ با حیا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ کائنات میں کسی نبی کا ایسا صحابی نہیں ہوا جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اگر کوئی منفرد شخصیت ملتی ہے وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، میاں بیوی مہمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میزبان ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر عثمان کا مقام کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی کی نگاہیں جھک گئی، شرم و حیا کی وجہ سے آپ کی نگاہیں جھک گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے شوہر سیدنا عثمان غنی کی صورت
دو جلیل القدر نبیوں سے ملتی ہے، ایک تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور دوسری تمہارے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، یعنی اللہ نے صحابہ کے ایمان کی ضمانت بھی دے دی اور راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ جب سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، پھر آپ نے بایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ حضور نے عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کی۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے آج اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ادب اس قدر ملحوظ تھا کہ جس ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس ہاتھ کو کبھی نجاست یا محل نجاست سے مس نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ شہادت میرا مقدر ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فتنوں سے باخبر ہونے کی تلقین کی، باخبر ہونے کا بتایا اور صبر و استقامت کی تلقین کی۔ ان حالات میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلمحہ اس وقت کا انتظار کرتے جو ان کے مقدر میں ہو چکا تھا۔ 17 ذو الحجہ 35 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان جلدی کرو ہم آپ کے افطار کے منتظر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے عثمان آج جمعہ میں نے ساتھ پڑھنا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ اب وقت قریب آ پہنچا ہے۔ آپ نے اپنا لباس تبدیل کیا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں باغیوں نے حملہ کر دیا۔ شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مزاحمت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک کھینچی۔ آپ نے فرمایا اے بھتیجے اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ اس فعل کو ناپسند کرتے۔ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی پر اتنی زور سے لوہے کی سلاخ ماری کہ آپ زمین پر گر پڑے اور منہ سے یہ الفاظ نکلے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ۔ سواد بن حمران نے آپ کی دوسری ضرب لگائی اور آپ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ عمر بن الحق نے سینہ پر چڑھ کر نیزوں کے وار کیے اور ایک اور ازلی شکی نے تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ ذوالنورین کی شمع حیات بجھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے جو اس خون ناحق سے آیات رنگین ہوئی وہ یہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ خوب جاننے والا سننے والا ہے۔ یوں تو ہر دور میں اسلام کے ہر دور میں لوگ شہید ہوتے رہے لیکن جو ان شہداء جن کا خون بدر و احد کی گھاٹیوں میں گرا، جن شہداء کا خون میدان کربلا میں گرا، لیکن اے عثمان سلام ہو تمہارے خون پر کہ تمہارا خون قرآن کریم کی آیات پر گرا۔ جو شخص شہادت ہوتا ہے اور اس کی شہادت کا خون جس جگہ پر گرتا ہے وہ جگہ بھی اس شہادت کی گواہی دیتی ہے، کسی شہادت کی گواہی بدر اور احد کی سرزمین دے گی، کسی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن کریم کے اوراق دیں گے۔ جو شخص جس حالت میں شہید ہوا ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا۔ کوئی شہید احرام باندھے ہوئے اٹھے گا، کوئی شہید سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، لیکن سلام اے عثمان تیری عظمتوں پر لاکھوں سلام ہو اے عثمان تیری عظمتوں پر کہ تو روز محشر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔
اللہ ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔